پاکستان میں متوسط طبقہ گھریلو اخراجات کیسے پورے کر رہا ہے؟ فرج جاوید کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کی شکایت تو عوام نے ہر دور حکومت میں کی ہے، مگر گزشتہ چند ماہ کے دوران کیا غریب اور کیا متوسط طبقہ ہر ایک ہی پریشانی میں مبتلا ہے۔ اب بظاہر کھاتے پیتے گھرانے میں بھی مہنگائی کا رونا روتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن سفید پوش شہریوں کے لیے یہ ایک بڑی جنگ ہے جو انہیں ہر روز ہی لڑنا پڑتی ہے۔ مسز خالدہ خواجہ راولپنڈی میں رہتی ہیں اور بقول ان کے مہنگائی ایک ایسی سرنگ ہے جس کے کسی سرے پر کوئی روشنی نہیں۔ مسز خالدہ کا تعلق لوور مڈل کلاس گھرانے سے ہے اور آج کل ان کا واحد ریلیف اپنا مکان اور بچوں کی مکمل تعلیم ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اب جب وہ اپنے بچوں کی شادیوں کا سوچ رہی تھی تو مہنگائی نے کمر ہی توڑ دی۔ ایسے میں ہم کسی اور کی شادی پر جانے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ اپنے گھر میں شادیاں کرانا تو فی الحال بہت ہی مشکل لگ رہا ہے۔ مسز خالدہ کے گھر کے بجٹ کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو کچھ اعداد و شمار کے ذریعے بتا دیں کہ مہنگائی کیوں سب کی جان کو آ رہی ہے۔ اگر ہم گزشتہ برس سے موازنہ کریں تو پاکستان کے دائرہ شماریات کے مطابق رواں برس جولائی میں گزشتہ برس کے مقابلے مہنگائی میں تقریباً 25% اضافہ ہوا۔ مختلف دالوں کی قیمت 35 سے 92% تک بڑھ گئی۔ پیاز کی قیمت میں تقریباً 90% اضافہ ہوا، جبکہ گھی 74% اور کھانے پکانے کے تیل کی قیمت تقریباً 73% بڑھی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق مرغی کی قیمت میں تقریباً 60%، جبکہ گوشت کی قیمت میں 26% اضافہ ہوا۔ سبزیوں کی قیمتیں 40% اور پھلوں کی 39% بڑھیں۔ دودھ 25%، جبکہ انڈے اور چائے کی پتی کی قیمت میں 30% سے زیادہ اضافہ ہوا۔ لیکن یہ تو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، اب ایک نظر دیگر اشیاء پر بھی ڈالتے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق صابن، سرف، یہاں تک کہ ماچس کی ڈبیا کی قیمت بھی 25% بڑھ گئی۔ کپڑوں کی قیمت 18%، جوتوں کی 19%، جبکہ پلاسٹک کی اشیاء کی قیمت بھی 19% بڑھی ہے۔ پچھلے سال کے مقابلے میں گاڑیوں کے فیول یعنی پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ ہوا اور یہ شرح تقریباً 95% ہے۔ بجلی کی قیمت میں تقریباً 87% اضافہ ہوا۔ اب کچھ بات سنتے ہیں راولپنڈی کی مسز خالدہ خواجہ کی، جن کے پاس ہزاروں شکوے اور شکایتیں ہیں، مگر میں ان سے اس لیے میلی تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ آج ایک عام گھر میں بجٹ سنبھالنا کتنا مشکل ہے۔ خالدہ خواجہ کے 4 بچے ہیں، جبکہ گھر میں فی الحال 2 افراد برسر روزگار ہیں۔ ایک ان کے شوہر جو چھوٹا سا کاروبار کرتے ہیں، دوسرا ان کا بیٹا جنہوں نے حال ہی میں پرائیویٹ سیکٹر میں نوکری شروع کی ہے۔ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا مہنگائی کے ساتھ آپ کی آمدن بھی بڑھی ہے تو خالدہ خواجہ نے بتایا کہ میرے شوہر ایک بزنس مین ہیں، کبھی کاروبار اچھا چلتا ہے اور کبھی آمدن انتہائی محدود ہو جاتی ہے۔ آمدن وہی ہے جو 3 سال پہلے تھی، مگر اخراجات بے تحاشا ہو گئے ہیں۔ وہ مزید وضاحت کرتی ہیں کہ ایسا نہیں کہ اب ضرورت بڑھ گئی ہے، سب ویسا ہی ہے، مگر اب پیسے کی قدر ہی ختم ہو گئی ہے۔ اب 5000 گراسری کے لیے لے کر جاؤ تو واپسی پر ہاتھ میں 2 چھوٹے سے شاپر ہوں گے اور جیب میں ایک ڈھیلا نہیں بچے گا۔ میں خود مہینے بھر کا سودا لاتی رہی ہوں، جو چیز پہلے 500 کی ملتی تھی وہ اب 1000 سے زیادہ کی ہو گئی ہے۔ 5 سال پہلے جو آمدن تھی اب بھی وہی ہے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ 5 سال پہلے اس آمدن سے میں نے اوپر والی منزل پر 2 کمرے بنوا لیے تھے، ایک بیٹی کی شادی کرا دی تھی۔ اب وہی آمدن ہے مگر گھر کا سودا بھی پورا نہیں ہو پاتا۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ گھر کا ضروری سودا صرف لانے کے لیے اپنا بجٹ کیسے ترتیب دیتی ہیں تو خالدہ خواجہ نے بتایا کہ اب وہ بہت سوچ کر چیزیں خریدتی ہیں۔ ہر بار ٹوکری میں کچھ ڈالنے سے پہلے یہ ضرور سوچتی ہیں کہ کیا یہ چیز ضروری ہے، کیا اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ بس یہ سوچتے آدھی چیزیں تو ویسے ہی واپس رکھ دیتی ہوں۔ میں پہلے ضروری چیزوں کے علاوہ بھی کچھ پسند آ جائے تو لے آتی تھی، کبھی بیکنگ کا سامان اٹھا لیا، کبھی کچھ اور، اب وہ سب مکمل طور پر ختم کر دیا۔ میں تو اب بریانی مسالہ نہیں خریدتی کہ یہ بھی فالتو خرچہ ہے۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انہوں نے کچن کے سامان سے کم کر دی ہیں تو انہوں نے جواب دیا، کیا کھانا پینا چھوڑا جا سکتا ہے؟ کیا آئل، گھی یا آٹا اور دالیں چھوڑ سکتے ہیں؟ مسز خالدہ خواجہ کہتی ہیں کہ مرغی اور گوشت تو ویسے ہی پہنچ سے باہر ہے۔ پہلے ہر وقت کا تازہ کھانا پکتا تھا، اب کوشش ہوتی ہے کہ دوپہر کا پکا رات بھی چل جائے، کھانے کی بھی بچت ہو جائے گی اور گیس کی بھی۔ پچھلے ہفتے میں 2 بار گوشت پکتا تھا، اب ایسا نہیں ہوتا۔ فی الحال تو قربانی کا گوشت پڑا ہے فریج میں، تو عید کے بعد سے اب تک گوشت آیا ہی نہیں، لیکن اس سے پہلے ہفتے میں 2 بار گوشت کے بجائے مہینے میں 1 بار پکاتی ہوں۔ جتنے پیسوں میں گوشت خریدوں گی اس رقم میں تو 3 دن کا کھانا تیار کر سکتی ہوں۔ اس طرح پہلے بیف بریانی پکاتی تھی، اب چنے چاول پکاتی ہوں۔ یہی کٹوتیاں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ پہلے میرے گھر والے گوشت کڑھائی پسند کرتے تھے، اب تو شوربے میں گوشت پکاتی ہوں تاکہ دوسرے وقت کے لیے بھی بچ جائے۔ سبزیوں کی قیمت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے مسز خالدہ بتاتی ہیں کہ رہی بات سبزیوں کی تو انہیں ویسے ہی آگ لگی ہوئی ہے۔ کدو 50 سے 100 روپے کا ہو گیا، ادرک کو تو بھول ہی جاؤ، آلو، پیاز، ٹماٹر، لہسن، ہر چیز مہنگی ہے۔ سالن پکانے کی یہ بنیادی چیزیں خریدنے کے بعد مزید سبزی لینے کی سکت باقی نہیں رہتی۔ میں اب سوچتی ہوں کچھ گھر میں اگانا شروع کر دوں۔ مسز خالدہ کے گھر میں ایک چھوٹی گاڑی بھی ہے جسے صرف فیملی کے ساتھ کہیں جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ گھر کے
مرد اپنے روزمرہ کاموں کے لیے موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیٹرول اب پہنچ سے باہر ہے، اس لیے مرد تو زیادہ تر موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں۔ میرا بیٹا راولپنڈی سے اسلام آباد روز آتا جاتا ہے اور ہر دوسرے تیسرے دن 1000 روپے کا پیٹرول ڈلواتا ہے۔ فیملی ساتھ ہو تو ہم گاڑی استعمال کرتے ہیں، لیکن اب باہر آنا جانا اور رشتہ داروں وغیرہ کی طرف جانا بہت ہی کم ہو گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ رشتہ داروں کے ہاں جانے کا مطلب ہے پیٹرول کا خرچہ، اس کے علاوہ کسی کے گھر خالی ہاتھ بھی نہیں جا سکتے، کوئی پھل کیک وغیرہ لے کر جانا پڑتا ہے تو وہ ایک الگ خرچہ ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آنا جانا ہی کم کر دے۔ اب میرے گاؤں میں کوئی شادی یا خدا نخواستہ کوئی موت ہو جائے تو بس ایک بندہ پبلک ٹرانسپورٹ میں گاؤں چلا جاتا ہے، پوری فیملی کا آنا جانا بہت کم ہو گیا اور وجہ صرف مہنگائی ہے۔ لیکن کیا ان سب اخراجات کے بعد کوئی بچت بھی ہو پاتی ہے؟ مسز خالدہ کا ماننا ہے کہ بچت والا زمانہ اب ان جیسے لوگوں کے لیے نہیں رہا۔ وہ کہتی ہیں کہ یہاں جو کمایا وہ لگایا والی مثال ہی بنتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اب مہینے بھر کا راشن لانا مشکل ہو گیا، اتنا بڑا بل بنتا ہے کہ باقی مہینے میں کسی ایمرجنسی کے لیے بھی کچھ نہیں بچتا۔ میں 15 دن کا سودا لاتی ہوں تاکہ 15 دن اتنا سکون تو ہو کہ گھر میں کچھ پیسے موجود ہیں۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔